سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جو واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں اس میں اللہ تبارک و تعالی کا مہربان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا اور 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہونا آج اس واقعے کے اندر میں آپ کو ایکسپلین کروں گا۔ ناظرین، یہ واقعہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ جب ایک نوجوان کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، جی ہاں 99 مرڈرز اس نے کیا، اور 99 مرڈرز کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ یار اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرنا چاہیے اور اب مجھے نیک راستے کے اوپر گامزن ہو جانا چاہیے۔ یہ خیال آنا تھا تو اب اس نے سوچا کہ مجھے اللہ کے کسی نیک بندے کو سرچ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے جب وہ کسی وے پر، راستے کے اوپر جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہ یار میں نے 99 مرڈرز کیے ہیں، 99 میں نے قتل کیے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں اس کی جناب میں توبہ کروں، استغفار کروں اور اپنے گناہوں سے میں معافی مانگوں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دے گا؟ ناظرین، وہ شخص جاننے والا نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا اور کوئی صوفی بزرگ اور کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا۔ اس نے جب اتنی حیرت انگیز بات سنی نا کہ 99 مرڈرز تم نے کیے، اتنا بڑا گناہ کر دیا، اتنے انسانیت کو تم نے جو ہے نا وہ قتل کر کے رکھ دیا، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کو اتنا غصہ آیا اس شخص کو کہ اس نے غصے کی حالت میں اس شخص کو بھی قتل کر دیا۔ اب یہ 99 اور یہ 1 دونوں کا اگر آپ پلس کر لیں تو اب ٹوٹل جو کیلکولیشن بنے گی نا وہ 100 مرڈرز کی بنے گی۔ جی ہاں، 100 قتل کر دیے اس نے، اتنا بڑا قاتل تھا، 100 افراد کا قاتل تھا۔ اب کسی نے بتایا کہ یار اگر تمہیں توبہ کرنی ہے نا، کیونکہ ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پہلے زمانے کے اندر توبہ کرنا اتنا آسان پروسیس نہیں تھا۔ یہ احسان تو اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کے اوپر رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ توبہ کرنا چاہیں تو آپ دل میں ندامت محسوس کریں اور تو آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں اور آنسوں کے چند قطرے بہا لیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن ناظرین، پہلے زمانے میں توبہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ جتنا اب کے زمانے میں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے اوپر خاص فضل و کرم۔ پہلے زمانے میں قربانی دینی پڑتی تھی اور جناب جو ہے نا وہ کئی سالوں تک رونا پڑتا تھا، یا جو ہے نا وہ کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا یا عبادت کرنا بڑا ایک لمبا پروسیس ہوتا تھا جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ اور ایک زمانہ تو ایسا گزرا تھا کہ توبہ کرنے کے لیے آپ قربانی پیش کریں گے اور وہ آسمان سے ایک آگ آئے گی اور اگر وہ آپ کی قربانی کو کھا لے گی تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا۔ کیا آج توبہ کرنے کے لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑتا؟ کیا ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے؟ کیا آسمان سے آگ کا انتظار کرنا پڑتا ہے؟ کیا کئی سالوں تک ہمیں رونا پڑتا؟ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں نا، ہم غلام ہیں نا، حضور کو ماننے والے ہیں نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ ایک عاشق رسول ہم اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ تو آج ہم توبہ کرتے ہیں نا، جب جو ابھی میں نے 3 ریکوائرمنٹس بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا۔ تو سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے دور کے اندر توبہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا ناؤ ڈیز بہت زیادہ آسان ہے۔ اب اس نے 100 مرڈرز کر دیے ناظرین، جی ہاں 100 قتل کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد راستے میں شخص سے ملاقات ہوئی
اور اس نے کہا کہ یار اگر تمہیں توبہ کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے تو فلاں ولیج کے اندر، گاؤں کے اندر اللہ کے ایک ولی رہتے ہیں، اللہ کے صوفی بزرگ رہتے ہیں، تم ان کے دربار میں جاؤ، وہ تمہیں پروسیس بتائیں گے، طریقہ کار بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ کس طریقے سے کرنی۔ ناظرین اب وہ چل پڑا، اب اس کے دل میں ایک ندامت کا احساس پیدا ہوا، ایک فیلنگز اس کے اندر پیدا ہوئی کہ یار اب مجھے گناہوں بری زندگی نہیں گزارنی اور اب اللہ کا نیک بندہ بننا ہے۔ توبہ ظاہری اعتبار سے کرنے کے لیے وہ جا رہا تھا اللہ کے ولی کے دربار میں، ٹھیک ہے، مگر یہ سمجھ لیں کہ وہ والی توبہ کرنے سے پہلے دل میں توبہ کر چکا تھا کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کا ارادہ بنا، اس نے توبہ کے بارے میں سوچا اور توبہ کا ارادہ بنا، تبھی تو اس ولیج کے اندر، گاؤں کے اندر اللہ کے ولی سے ملاقات کرنے کی غرض سے جا رہا تھا۔ اور جب راستے میں وہ جا رہا تھا تو ناظرین اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جنت کے فرشتے بھی آ گئے اس کی روح کو لینے کے لیے اور جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ ناظرین جب انسان مرتا ہے نا، اور جب فرشتے اور خصوصاً حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اس کی روح نکالتے ہیں اور ان کے ساتھ جو پوری فرشتوں کی فوج آتی ہے، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جنت کے فرشتے ہیں یا جہنم کے فرشتے ہیں۔ یعنی جہنم میں جو عذاب دینے کے لیے مقرر ہیں وہ فرشتے آئے ہیں، یا جنت میں جو نعمتیں دینے کے لیے مقرر ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ والے فرشتے ہیں۔ لیکن ناظرین آج تو یہ موت بڑی حیرت انگیز تھی، اور مرنے والا بھی ایک سمجھے کہ اس کی یونیک قسم کی موت تھی، عجیب و غریب قسم کی موت۔ شاید اس واقعے سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی بندے کی روح کو لینے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے جنت کے فرشتے بھی آ جائیں اور جہنم کے فرشتے بھی آ جائیں۔ یہ تو فرسٹ آف آل ہوا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ اب جب دونوں فرشتوں میں ڈیبیٹ ہوا، آرگیومنٹ ہوئی، اور جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ بھئی ہم اس کو جنت میں اس لیے لے جانا چاہتے کیونکہ یہ توبہ کرنے کی نیت سے جا رہا تھا، اور دل میں وہ توبہ کر چکا تھا، ارادہ بن چکا تھا، نیت ہو چکی تھی اس کی، اور یہ اپنے گناہوں پر نادم تھا اور اس نے توبہ کر لی، اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں اس کی روح کو لے کے جائیں۔ اور جہنم کے فرشتے ناظرین کہنے لگے، یہ دونوں گروہوں میں ڈیبیٹ ہو رہا، آرگیومنٹ، بحث ہو رہی ہے، تکرار ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ بھئی یہ بھی تو دیکھو کہ اس نے 100 مرڈرز کیے ہیں، 100 قتل کیے ہیں اس نے، تو 100 افراد کا قاتل جنت میں کیسے جائے گا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی جہنم میں جائے گا۔ اب دونوں فرشتوں کی جو جماعت ہے ان میں جب یہ آرگیومنٹ، بحث ہونے لگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا، وہ دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے کہ روح ایک ہے اور گروہ دو آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے دونوں گروہ، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یوں سولف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دونوں طرح کی زمین کو ناپ لیا جائے۔ یعنی اگر اللہ کے ولی کا جو وہاں پر جو ڈسٹینس ہے، یعنی اگر یہ بندہ چل رہا تھا، ٹھیک ہے، جہاں پر اس کی موت ہوئی، اب میں اس کا اسٹرکچر سمجھاتا ہوں، سپوز یہاں موت ہوئی ہے، یہاں اس کا گھر ہے، یہاں موت ہوئی، اور وہاں پر اللہ کے ولی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر یہ والا ڈسٹینس کم ہو، یعنی اگر یہ اللہ کے ولی کے گھر سے قریب ہو، یہ والا ڈسٹینس کم ہو، یہ والا اسٹرکچر کم ہو، تو پھر جنت کے فرشتوں کو چاہیے کہ اس کی روح کو لے کر کے چلے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی سے قریب ہو چکا ہے، اس کا ڈسٹینس کم ہو چکا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب یہ والا ڈسٹینس بھی چیک کر لو، یعنی جہاں پر اس کی موت ہوئی اگر وہ اپنے گھر سے دور ہے اور یہ والا ڈسٹینس قریب ہے اور یہ والا ڈسٹینس اگر دور ہے،
ٹھیک ہے، تو جہنم کے فرشتوں کو چاہیے کہ اس کی روح لے کر کے چلے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے ولی سے ابھی بہت زیادہ دور ہے۔ ناظرین، جب ناپا جا رہا تھا نا، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ والا ڈسٹینس دور تھا، یعنی بڑا تھا، اور یہ والا ڈسٹینس چھوٹا تھا، یعنی وہ اپنے گھر سے قریب تھا اور اللہ کے ولی سے بہت زیادہ دور تھا۔ تو اس کیلکولیشن کے اکارڈنگ تو جہنم کے فرشتے اس کی روح کو لے کر جانے والے تھے، ٹھیک ہے، بیسک اسٹرکچر یہ تھا۔ لیکن جب زمین کو ناپا جانے لگا نا، فرشتوں نے جب ناپا، یہاں سے بھی ناپا، یہاں سے بھی اس کا پیمانہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس والے حصے کو، یعنی اللہ کے ولی جہاں پہ تشریف فرما ہے، زمین کے اس حصے کو حکم دیا کہ سمٹ جا، پس وہ زمین ہمارے آرڈر کو ایکسپٹ کرتی ہوئی سمٹ گئی۔ لہٰذا جب زمین کے اس حصے کو ناپا گیا تو زمین کا یہ والا حصہ مختصر پایا، ڈیبیٹ ختم ہو گیا، آرگیومنٹ ختم ہو گئی، بحث ختم ہو گئی، اور جنت کے فرشتے اس نوجوان آدمی کی روح کو لے کے جنت کے اندر چلے گئے۔ ناظرین، یہ وہ انوکھا واقعہ ہے کہ جو آج ہمیں انوائٹ کرتا ہے کہ یار یہ تو بنی اسرائیل کا ایک نوجوان لڑکے کا واقعہ ہے نا۔ آج ناظرین ہم سے بھی تو گناہ ہو جاتے ہیں نا، اور ظاہر سی باتیں انسان ہیں تو گناہ بھی ہوں گے، اس لیے ہر وقت ہمہ وقت کوشش یہ کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں توبہ و استغفار کرتے رہیں، کیونکہ توبہ کرنے سے ناظرین سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ جتنے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں ہوتے ہیں، اور جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، بار بار توبہ کرنے کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے، استغفار کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کے حوالے سے معافی مانگنے کی وجہ سے، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہماری اور ہمارے خدا سے ہماری جب ملاقات ہوگی نا، تو ہمارے نامہ اعمال میں انشاءاللہ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ہمارا تعلق تو الحمدللہ امت مصطفیٰ سے ہیں، اور ہمیں جو شرف حاصل ہوا ہے ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، تو فوراً کے فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، اور کوشش ہی کیا کریں۔ دیکھیں، ہر کسی کے سامنے رونا دھونا چھوڑ دیں، ہر کسی کو اپنا غم سنانا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت آبزرو کیا گیا ہے، اور دنیا بھر میں یہ دیکھا گیا، مشاہدہ کیا گیا کہ آپ انسانوں کے آگے اگر روئیں گے اور انسانوں سے اگر مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارا مذاق اڑاتا۔ لیکن ناظرین، اس یونیورسل سسٹم کو پیدا کرنے والے ہستی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں جب آپ روئیں گے، آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ کا اسٹریس کم ہوگا، آپ کا ڈپریشن، آپ کا ٹینشن، آپ کی پریشانیاں، آپ کی تمام تر جو ہے نا وہ جتنی چیزیں ہیں خامیوں کے اعتبار سے، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا دل بھی ہلکا ہوگا، آپ کا دماغ بھی ہلکا ہوگا۔ اسی لیے تو خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے اللہ سے رو رو کر مانگا کرو۔ پتہ ہی کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ تمہارے اللہ کو، تمہارے خدا کو رونے والی شکل بہت زیادہ پسند ہے، اور فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیا کرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو ناظرین، 100 مرڈرز کرنے والے نوجوان کا یہ انوکھا واقعہ توبہ کے حوالے سے اگر آپ کو پسند آیا، اور آپ بھی جھوم اٹھیں یہ واقعہ سن کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چونکہ اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مانوس ہو کے اور خوش ہو کر کے اگر آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنا، فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میرے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا
تو ثواب کی نیت سے سبسکرائب کر لیجیے. اور ناظرین آپ لوگوں میں سے جو سوشل میڈیا پر فیس بک یوز کرتے ہیں تو فیس بک کا جو ہمارا پیج ہے اس کا نام سائڈ میں لکھا ہوا ہے, اس کے پیج کا نام بھی احسان امتیاز ٹی وی ہے. اس بیان کا, اس گفتگو کا, اس ٹاکنگ کا, اس کنورزیشن کا جو لنک ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے اویلیبل ہو جائے گا. تو آپ تمام ناظرین جو فیس بک یوز کرتے ہیں میرے پیج کے اوپر بھی جا کر میرے تمام لیکچرز کو بآسانی واچ کر سکتے ہیں.